مولوی صاحب اعلان کرتے تھے کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، 1.25 لاکھ دفعہ پتہ نہیں 5 لاکھ دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمام محلے کے حضرات سے گزارش ہے مسجد میں آ جائیں. اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبیاں ملتی تھی، بڑی گرم گرم. آپ گرم جلیبی کھاؤ نا، بھوک بھی لگ رہی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم پہنچ جاتے تھے، جلیبیوں کی نیت ہوتی تھی، ہماری بچے تھے اور سارے بچے ہی آئے ہوئے تھے، بڑے بھی نہیں آئے ہوئے، بڑے نہیں آئے ہوئے تھے. بڑوں کو تھا ملک کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں کون جائے گا بھائی، اتنے 1.25 لاکھ 5 لاکھ مکمل کرنا آسان تو نہیں ہے. تو ہمارے سامنے وہ دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے اس کے کھجور کے، تو بھئی یہ 5 لاکھ دانے مثلاً یہ کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ہم لوگ ایسے کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دانہ اٹھایا اگلے کی جیب میں پھینک دیا نا، کھیل بھی چل رہا ہے. ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر ایسے گھننے بن گئے. وہ اس کو لگا کس نے مارا بے. اچھا یہ تسبیح بھی، کیونکہ مولوی صاحب نگرانی کر رہے ہوتے تھے نا کہ یہ تسبیح چل بھی رہی ہے کہ نہیں. اچھا اتنا ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ تسبیح صحیح ختم کرنے ہیں تاکہ جلیبی حلال ہو جائے. ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر تسبیح نہیں پڑھی تو جلیبی نہ حرام ہو جائے کہیں. تو پڑھ رہے ہوتے تھے، ایک طرف اتنے نیک، ورنہ کوئی منہ آ کے تھوڑی دیکھتا ہے، اور دوسری طرف شرارتیں بھی چل رہی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے ناک پہ مارا، وہ دیکھ رہا ہے کس نے مارا بے، وہ اس کو لڑ رہا ہے. پھر ہم نے کسی کو یوں کہا، اس کی جیب نظر آ رہی ہے تو جیب میں پھینک دیا. ایسے شرارتیں بھی چل رہی ہیں. وہ ختم ہوتے تھے، پھر جلیبی کھاتے ہوئے گھر آ جاتے تھے. تو ہم تو بچے تھے. آج کسی بڑے کو بٹھاؤ ذکر کرو تو اس کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے. بلکہ اب تو وظیفے جو پڑھ رہے ہیں نا صبح و شام، اس میں بھی جلیبیاں ہی چاہیے. جلیبی کی شکل بدل گئی ہے. آپ کسی کو مسجد میں دیکھیں نا تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، سمجھ لو اس کی سیٹنگ چل رہی ہے، کامیاب نہیں ہو رہی. کسی پیر نے وظیفہ بتایا یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لے تیری شادی ہو جائے گی. ہمارے محلے میں یہاں مسجد میں ایک صاحب تھے، نوجوان آ کے بیٹھا کرتا تھا. 2 بندے میں نے پکڑے ہیں. ایک 11 بجے سے آ کے یہاں تسبیح شروع کر دیتا تھا، ظہر میں 2 گھنٹہ پہلے، جمعے سے 2 گھنٹہ پہلے تلاوت تسبیح. میں نے کہا یار ہم خام میں بدگمان ہوتے ہیں، دیکھو جمعے میں 2 گھنٹہ پہلے آتا ہے، کتنا نیک ماشاء اللہ، بڑا نیک آدمی نا. اور نوجوان، حالانکہ لوگ پب جی میں لگے ہوئے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں بالکل اینڈ میں آتے ہیں لوگ جمعے میں. حدیث میں تو آتا ہے جلدی آؤ نا جمعے میں، جتنی جلدی آؤ گے اتنا ثواب ہے. تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے جمعے میں بہت پہلے سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ نہا دھو کے آئیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، پھر جمعہ پڑھ کے گھر جائیں گے سنتیں پڑھ کے. تو یہ ایک ہی بندہ نظر آ رہا تھا ہمیں مسجد میں، نوجوان. ہم نے کہا بہت نیک ہے. تو موبائل ایک مہنگا چوری ہو گیا کسی کا، تو کیمرے سے دیکھا تو وہی تھا. چور کون تھا؟ وہی تھا. وہ اسی چکر میں آ رہا تھا کہ یار ذرا اعتماد بحال کرو اور پھر چونا لگا کے نکل لو. ایک ہی ہے. ایک اور میں نے دیکھا بہت نیک آدمی. ایسا نہیں ہے کہ نیک ختم ہو گئے ہیں، کہیں آپ دیکھیں کوئی ذکر کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو آپ سامنے یہ بھی اب چونا لگائے گا. نیک لوگ دنیا سے ختم نہیں ہوئے، لیکن جو میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں. ایک اور نیک آدمی وہاں بیٹھا کرتا تھا، ادھر اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا نا، بہت ذکر تسبیح دعائیں. میں نے کہا بیٹا یہ پہنچنے والا ہے سیدھا جنت میں. تو مجھے یہ لگا کہ یہ پاگل نہ ہو جائے نا، اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ آدمی کا دماغ ہی خراب ہو جائے. ایک دن اٹھ کے میرے پاس آیا. میں نے کہا آپ ماشاء اللہ اتنا ذکر کرتے ہیں، خیریت ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے وظیفہ بتایا ہے، میری جگہ شادی نہیں ہو رہی، لڑکی کے ابا نہیں مان رہے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ پڑھ لو. میں نے کہا ابا پھر بھی نہیں مانے گا، یہ دماغ میں رکھو. میں نے کہا ابا نے خود پتہ نہیں کتنے پڑھے ہوں گے اپنی شادی سے پہلے ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ ہم زیادہ تجربے کار کون ہوگا، ہم نے اتنی شادیاں کی ہیں، کتنی جگہ ٹرائی کی ہوگی نا ہم نے یہ تھوڑی کہ جہاں ٹرائی کی وہاں ہو گئی. ایسا ہی ہو رہا ہوتا تو میں نے کہا آپ 5 لاکھ ہم 10 لاکھ دفعہ پڑھ رہے ہوتے بیٹھ کے. یہ شادی تو ایسی چیز ہے، قسمت کا کھیل ہے بھائی. جہاں قسمت ہوگی وہیں ہوگی، نہ نہیں ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، نہیں ناممکن ہے. تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. اور میرے تجربے ہیں، آپ کا صرف تجربہ ہوگا. میں واحد اس پاکستان میں کم از کم وہ آدمی ہوں جو متعدد بار دولہا بننے کا اعزاز مجھے حاصل. کل مجھے کسی نے ولیمے کی دعوت دی کہ فلاں بھی آ رہے ہیں، آپ ضرور آئیں. میں نے کہا یار میں ولیمے سے تھک گیا ہوں نا، ولیموں سے. میں نے کہا اپنے ولیمے اتنی دفعہ اٹینڈ کر چکا ہوں، پھر دوسروں کے بھی ولیمے، اور اپنے ولیموں کے سائڈ افیکٹ بھی دیکھ چکا ہوں بہت سارے. خیر، تو آپ اس کو بولیں یہ، یا لبرل لوگوں کو بولیں نا، تو سب سے بورنگ کام ان کو کیا لگے گا؟
ہاں میں کہہ رہا تھا کوئی وظیفہ بتا دے نا، جن بھگانے کے لیے، چڑیل بھگانے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، وہ تو 3 بجے بھی رات کو تہجد میں اٹھنا پڑے اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے خشوع و خضوع کے ساتھ. ایسے ذکر کرنے والے جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا. وہ تسبیح لے کے بیٹھا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہا ہے یار؟ اللہ کا حکم ہے یار. اللہ کہتا ہے ساری دنیا کی تعریف کرتی ہے، مجھے لوگ بھول گئے ہیں، میری تعریف کرنے والا کوئی نہیں. اور اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے تمہاری تعریف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری زبان سے اپنی تعریف تمہارے فائدے کے لیے کرواتا ہوں، مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ جو بندے کی زبان سے اپنی تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں نا، اس خوشی وہ ہماری خوشی جیسی نہیں ہے. دیکھو میرے سامنے جب کوئی میری تعریف کرے گا میں خوش ہوں گا. کیوں ہوں گا؟ میں سمجھوں گا یار اب پبلک میں میری ویلیو بڑھ رہی ہے اور مجھے نقصان کا خطرہ کم ہے، میرے دشمن کم ہو رہے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ جب اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے نا، وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں نیکی کا رجحان بڑھ رہا ہے، یہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہیں، یہ شیطان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہیں. کیونکہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندے جہنم سے بچے کہاں جائیں؟ جنت میں. لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے. چاہت اللہ کی یہی ہے کہ سارے جنت میں چلے جائیں، قانون یہ ہے کہ جو اس پروسیس سے گزر کے آئے گا اس کو بھیجوں گا. تو اس لیے اللہ پھر خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ جنت، کیونکہ اللہ کو مخلوق سے محبت ہے نا، تو اللہ چاہتے ہیں اچھے کام کریں تاکہ میں ان کو بخشوں اور ان کے عمل سے ان کو کئی گنا زیادہ دوں میں. تو آپ لبرل لوگوں کو، ایتھیس لوگوں کو، ایجوکیٹڈ لوگ جو دین سے دور ہیں، آپ ان کو بولو یار یہ صبح لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لو، موت آئے گی. ایک تو ہوتا ہے نا سستی کی وجہ سے نہ پڑھنا، وہ تو کسی پہ بھی سستی غالب ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ان کو وحشت ہوتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے، بورنگ کام لگتا ہے یار، یہ کیا فضول، عقلی لحاظ سے غلط لگتا ہے کہ یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ابے یہ صوفی لوگ تسبیح لے کے گھومنے والے، یہ دنیا میں کیا کریں گے؟ تسبیح لے کے گھومتے رہتے ہیں، تسبیح لے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کا کیا کام ہے دنیا میں؟ تو اللہ کو اپنی یاد بہت پسند ہے، تبھی تو قرآن اپنی تعریفیں بہت کرتا ہے. اللہ کی تعریفیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کسی میڈیکل سائنس میں دیکھا اللہ کی تعریفیں آپ نے کتاب میں؟ فزکس کی کتاب میں کبھی پڑھا آپ نے؟ ہم نے تو فزکس پوری پڑھی ہے نا، پوری ہوتی نہیں. آج کل اسکولوں میں ہمارے ٹیچر اچھے مل گئے تھے، ہمیں پوری پڑھا دی تھی انہوں نے. A to Z کہیں بھی اللہ کا نام نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی کتاب میں بنی ہوئی چیزوں کا تذکرہ ہے، بنانے والے کے ذکر سے خالی. تو چونکہ اللہ کو پتا تھا یہ ہر چیز یاد رکھیں گے، بنانے والے کو بھول جائیں گے، اس لیے اللہ نے اس کلمے کی فضیلت بڑھا دی. جو صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا